أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کے آج کے درس کا موضوع ہے نظام جماعت سے وابستگی۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ دنیا داری کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا داری میں زیادہ محو ہونے کی وجہ سے بعض اوقات جماعت کو وقت نہیں دے پاتے، یا جماعت کے ساتھ وہ وابستگی نہیں رہتی ان کی جو ایک احمدی کی ہونی چاہیے، اور اس میں بہت سی چیزیں حائل ہوتی ہیں دنیا داری کی۔ اور جب کہ ہم تمام ذیلی تنظیموں میں اطفال، خدام، انصار سب میں ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، لیکن اس کے باوجود ہم ایک طرف تو یہ عہد کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم دنیا داری کی چیزوں کو عذر بنا کے جو ہے وہ جماعت سے دوری رکھتے ہیں۔ تو آج خاکسار اسی مناسبت سے جو ہے وہ اپنے درس میں جو ہے وہ بعض حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے بھی اس موضوع پر ایک بڑا اچھا جو ہے کمپریہنسو خطبہ دیا تھا۔ میں اس میں سے کچھ اقتباسات لیے ہیں، اس میں حضرت مسیح السلام کے بھی اقتباس آ جائیں گے، احادیث بھی آ جائیں گی، اور جو ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ حضور کے ہی الفاظ میں جو ہے وہ اس موضوع کو آپ پر جو ہے وہ عیاں کیا جائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے اپنے خطبہ جمعہ مورخہ 17 اکتوبر 2014 میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا کے موضوع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، جماعت احمدیہ میں ایک فکرہ ہر مرد عورت چھوٹا بڑا جانتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں خلفاء کی تقریروں میں عموماً اور ہمارے مقررین کی بھی اکثر تقریروں اور تحریروں میں اس فکرے کا استعمال ہوتا ہے۔ شرائط بیعت کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھا جائے۔ اسی طرح تمام ذیلی تنظیموں کے جو عہد ہیں ان کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ اسی طرح بیعت کے الفاظ میں بھی ہم ان الفاظ کو دہراتے ہیں، غرض کہ یہ فکرہ ایک احمدی کا عہد ہے جس پر اس کی بیعت کا انحصار ہے، خلافت سے اور نظام سے جڑے رہنے کا انحصار ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر بیعت کا دعویٰ غلط ہے۔ نظام سے جڑے رہنے کا، خلافت سے وابستگی کا دعویٰ غلط ہو جاتا ہے، اور بیعت کا اعلان اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی باتیں صرف منہ کی باتیں رہ جاتی ہیں۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی بیعت میں تو اقرار کرتا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کروں گا، مگر عمل سے وہ اس کی سچائی اور وفائے عہد ظاہر نہیں کرتا، تو خدا کو اس کی کیا پرواہ ہے۔ حضور انور فرماتے ہیں پس ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ اس فکرے سے واضح ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی دنیاوی چیز روک نہیں بننی چاہیے۔ اور دین کیا ہے؟ دین اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہو کر اپنی زندگیاں گزارنا ہے، اپنے ہر قول و فعل سے خدا تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم میں سے بڑی تعداد یہ کوشش کرتی ہے کہ دین کے راستے میں جو چیز روک بن رہی ہو اسے دور کرے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مقاصد کا اعلیٰ اور عمدہ ہونا کافی نہیں ہے جب تک قربانی اور فدائیت بھی اس کے مطابق نہ ہو۔
ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اس وقت ملے گی جب دنیا ہمارے دین پر حاوی نہیں ہوگی بلکہ دین دنیا پر حاوی ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے دنیا کمانے سے منع نہیں کیا، دنیا کی کوئی چیز جسے خدا تعالیٰ نے حرام نہیں کیا ناجائز نہیں ہے۔ اعلیٰ لباس پہننا، عمدہ قسم کے کھانے کھانا، عمدہ مکانوں میں رہنا اور ان کی سجاوٹ کرنا، ان میں سے کوئی چیز بھی ناجائز نہیں ہے، سب جائز ہیں، لیکن ان چیزوں کا اسلام کی ترقی میں روک ہو جانا ناجائز ہے۔ لوگ شادیاں کرتے ہیں، شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم بدصورت عورت تلاش کر کے شادی کرو، لیکن یہ ضرور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف دنیا دیکھنے کی بجائے عورت کی دینی حالت بھی دیکھ لیا کرو۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت تمہاری عبادت کے راستے میں روک نہ ہو، عورتیں تمہیں نمازوں سے غافل نہ کریں۔ اگر ہمارے لڑکے اور لڑکیاں اس بات کا خیال رکھیں بلکہ ان کے ماں باپ بھی، تو دین مقدم کرنے سے گھروں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور وہ مقصد بھی حاصل ہو جائے گا جو ایک مومن کا مقصد ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ اسی طرح لباس ہے، یہ ہرگز منع نہیں کیا کہ عمدہ لباس نہ پہنو، لیکن اس سے ضرور روکا گیا ہے کہ ہر وقت اتنے فیشن میں ڈوبے نہ رہو کہ دینی کام سے غافل ہو جاؤ۔ ہر جگہ تمہیں یہ احساس رہے کہ فلاں جگہ میں جاؤں گا تو میرا لباس گندہ ہو جائے گا، گویا کسی وقت بھی دینی کام سے انسان غافل نہ ہو۔ اسی طرح نمازوں کی طرف توجہ کی بجائے اچھا لباس پہنا ہوا ہے، استری کیا ہوا لباس پہنا ہوا ہے، تو صرف اپنے کپڑوں کے شکلوں کی طرف نہ نظر رہے۔ بس اسلام یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی تم دینی کام سے غافل نہ ہو، تبھی دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا حق ادا کر سکتے ہو۔ اسی طرح اعلیٰ کھانے ہیں، ان سے دین نہیں روکتا، لیکن ان کا دین کے راستے میں حائل ہو جانا ناجائز ہے۔ بس ہمیں ہمیشہ اپنے کاموں میں ان باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جو چیزیں دین کے معاملے میں روک ہوں انہیں دور کیا جائے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو اسلام قبول کر کے دنیا کے کاروبار اور تجارتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، شیطان ان کے سر پر سوار ہو جاتا ہے، بالکل دنیا میں پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا میرا یہ مطلب نہیں کہ تجارت کرنی منع ہے، نہیں، صحابہ تجارتیں بھی کرتے تھے مگر وہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام کے متعلق سچا علم جو یقین سے ان کے دلوں کو لبریز کر دے انہوں نے حاصل کیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کسی میدان میں شیطان کے حملے سے نہیں ڈگمگائے، کوئی امر ان کو سچائی کے اظہار سے نہیں روک سکا۔ فرمایا کہ جو بالکل دنیا ہی کے بندے اور غلام ہو جاتے ہیں، گویا دنیا کے پرستار ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں پر شیطان اپنا غلبہ اور قابو پا لیتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کی ترقی کی فکر میں ہو جاتے ہیں، یہ وہ گروہ ہوتا ہے جو حزب اللہ کہلاتا ہے اور جو شیطان اور اس کے لشکر پر فتح پاتا ہے۔ پھر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کا حق قائم کرنے کے ساتھ انسانیت کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور دین اسلام کی اشاعت اور قیام کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ پھر جتنا چاہے ہم دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں ہمارے لیے جائز ہے۔ اسلام کا خوبصورت پیغام دنیا کو پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے سپرد کی گئی ہے، اسے ہم نے ادا کرنا ہے۔ قرآن کریم کی مختلف زبانوں میں اشاعت ہماری ذمہ کی گئی ہے، تو اس کا حق ہم نے ادا کرنا ہے۔ مساجد کی تعمیر ہم نے ہر جگہ کرنی ہے تاکہ ہم حقیقی عبادت گزار بننے والے ہوں، تو اس کا حق ادا کرنے کے لیے دنیا کے ہر ملک میں ہم نے منصوبہ بندی کرنی ہے۔ انسانیت کی قدروں کو ہم نے اعلیٰ ترین نمونوں پر قائم کرنا ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہم دنیا کمانے کے ساتھ کر رہے ہیں تو دنیا کمانا بھی ہمارا دین ہے، اگر یہ نہیں تو ہمارے جائز کام بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناجائز ہیں۔ اور فرماتے ہیں اگر نیا آئی فون آ گیا ہے یا کسی کے پاس کوئی پیسے آئے تو کار خریدنی ہے یا اور سوٹ خریدنا ہے، اور ان چیزوں کی خاطر ہم اپنے چندوں کو پیچھے ڈال رہے ہیں، تو یہ جائز چیزیں ہونے کے باوجود ہمارے لیے ناجائز بن جاتی ہیں۔ اگر ایک جگہ پر مسجد کی تعمیر کے لیے کوشش ہو رہی ہے، وہاں ہم اپنی دوسری ترجیحات کو فوقیت دے رہے ہیں، تو باوجود اس کے کہ وہ ہمارے لیے یا ایک عام آدمی کے لیے یا عام حالات میں جائز چیزیں ہیں، لیکن ایسے وقت میں پھر ناجائز ہو جاتی ہیں۔
آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اس کا احسان ہے، اس کی عطا ہے کہ ہمیں یہ کہہ کر کہ تم دین کو دنیا پر مقدم رکھو، تم میری رضا حاصل کرو گے، ہمیں نوازا ہے، ورنہ مال کی میں نے مثالیں دی ہیں، اس کی خدا تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یا کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ یہ تمام وسائل، ذخائر، سونا چاندی، زمینیں اس نے پیدا کی ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو دین کا کام کرنے والوں کو یہ سب کچھ بانٹ دیتا، خود مہیا کر سکتا تھا، لیکن ہمیں وہ ہمارے مقاصد سے آگاہ فرما کر پھر اس کے حصول کے لیے قربانی کی طرف توجہ دلاتا ہے تاکہ ہم اس کی رضا حاصل کرنے والے بن سکیں۔ صرف مال ہی نہیں، اس نے ہمیں اولاد بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد کی تربیت کے اور طریقے بھی ایجاد فرما سکتا تھا، لیکن اس نے ماں باپ کو کہا کہ ان بچوں کی تربیت کرو، ان پر اپنی حیثیت کے مطابق اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے خرچ کرو تاکہ یہ دین کے کام آ سکیں۔ بس ایک احمدی ماں باپ کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں کہ وہ دین کے کام آ سکیں، اور تبھی دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی بات پوری ہوتی ہے، عہد پورا ہوتا ہے۔ ان بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا ادراک انہیں بچپن سے حاصل ہو جائے۔ بس اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہمارے سپرد کر کے ہماری آزمائش بھی کرتا ہے اور ہمیں نوازتا بھی ہے۔ پھر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز اپنے ایک اور خطبہ جمعہ 16 اگست 2013 میں احباب جماعت کو کہ تربیت کیسے ہو سکتی ہے اس کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، دوسری بات تربیت کی ہے اور وہ افراد جماعت کا خلافت کے ساتھ تعلق ہے۔ خلافت کے ساتھ تعلق میں آج کل اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں MTA کا بھی ایک ذریعہ دیا ہوا ہے، اسی طرح الاسلام ویب سائٹ ہے، بس ان سے بھی جڑنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر احمدی کو، نوجوان کو، مرد ہو عورت ہو، جڑنے کی کوشش کریں، اور نظام جماعت کو بھی اور ذیلی تنظیموں کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے۔ مخلصین اور باوفا مخلصین کی بہت بڑی تعداد ہے جو بڑی کوشش سے آتے ہیں اور یہاں مسجد میں آ کر بھی خطبے سنتے ہیں، اور دنیا میں مختلف جگہوں پر MTA کے ذریعے بھی سنتے ہیں اور باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جو مجھے لکھتے ہیں کہ 2-3 دفعہ سنتے ہیں، لیکن ایک ایسی تعداد ہے جو نہیں سنتی۔ آپ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا یہاں UK میں ہی ایسے لوگ ہیں جو خطبات نہیں سنتے اور نہ ہی دوسرے پروگرام دیکھتے ہیں، بلکہ وہ بعض پروگراموں میں شامل بھی نہیں ہوتے، اور یہ تقریباً ہر جگہ اس طرح کی کمزوری دیکھنے میں آتی ہے، ہر ملک میں، ہر جماعت میں۔ ایک جماعت میں کافی تعداد میں لوگوں نے خلاف تعلیم سلسلہ بعض حرکتیں کی، جس کی وجہ سے مجبوراً ان پر کچھ پابندیاں عائد کی گئیں۔ جب مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو خطبات نہیں سنتے، یا جن کا جماعت میں زیادہ تر ایکٹیو آنا جانا نہیں تھا، نہ جماعتی پروگراموں میں شامل ہوتے تھے، لیکن جماعت کے ساتھ تعلق کیونکہ ان کے خون میں تھا، اس لیے جب ان پر پابندیاں لگیں، ان کو تھوڑی سی سزا دی گئی تو پریشان بھی ہو گئے، اور انتہائی فکر اور درد سے مجھے معافی کے خط بھی لکھنے لگے۔ بعض مجھے ملے بھی تو اس وقت بھی روتے تھے، اگر وہ صرف دنیا دار ہی ہوتے تو یہ حالت نہ ہوتی۔ بس ایسے بھی ہیں جو دنیا کے کاروبار کی وجہ سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں توجہ دلائی جاتی ہے تو پھر انہیں شرمندگی کا احساس بھی ہوتا ہے، اور توبہ استغفار بھی کرتے ہیں، اور آئندہ سے جماعت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بس یہ یاد دہانی کروانا اور نگرانی بھی رکھنا یہ ہے جو جماعتی نظام ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو جماعتی نظام ہے، سیکٹریان، مبلغین اور ذیلی تنظیمیں ہیں، ان سب کا کام ہے کہ خلافت سے ہر فرد کا ذاتی تعلق پیدا کروانے کی کوشش کریں، دلوں میں خلافت سے تعلق اور وفا کو جو پہلے ہی ہے اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ جب ان کو سمجھایا جائے تو یہ لوگ مزید نکھر کر سامنے آتے ہیں۔ اگر کوئی گرد پڑ بھی گئی ہو تو وہ چڑھ جاتی ہے، کیونکہ جب کوئی تعزیر کی جاتی ہے تو اس وقت اس وفا کا شدت سے اظہار ہوتا ہے۔ پھر آپ اپنے ایک اور خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا جماعت پر یہ بھی احسان ہے کہ جماعت کی برکت سے، ایک نظام کی برکت سے ہمیں جماعتی اور ذیلی تنظیموں کا نظام میسر ہے۔
تربیتی کلاسیں ہیں، اجتماع ہیں، جلسے وغیرہ ہوتے ہیں جہاں بچوں کی تربیت کا انتظام بھی ہے، لیکن یہاں بھی وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو بچوں کو اجلاسوں وغیرہ میں بھیجیں اور جن کا نظام کے ساتھ مکمل تعاون ہو، اور جو اپنے بچوں کو نظام کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، مشن کے ساتھ مکمل طور پر جوڑے رکھتے ہیں۔ بعض مائیں اپنے بچوں کو اجلاسوں وغیرہ میں اس لیے نہیں بھیجتیں کہ وہاں جا کر دوسرے بچوں سے غلط باتیں اور بدتمیزیاں سیکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ تو پتہ نہیں کہ وہ بدتمیزیاں یا غلط باتیں سیکھتے ہیں کہ نہیں، لیکن تجربے کی بات ہے کہ ایسے بچے بڑے ہو کر دین سے بھی پرے ہٹتے دیکھے گئے ہیں، اور پھر وہ ماں باپ کے بھی کسی کام کے نہیں رہتے۔ اسی لیے غلط ماحول سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو جماعتی نظام کے ماحول سے باندھ کر رکھیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ حدیث سامنے رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا ماجوسی بناتے ہیں۔ یعنی قریبی ماحول سے بچے کا ذہن متاثر ہوتا ہے۔ جیسے جانور کا بچہ صحیح و سالم پیدا ہوتا ہے، کیا تمہیں ان میں کوئی کان کٹا نظر آتا ہے؟ کیونکہ بعد میں پھر جانور کے بچوں کو عیب دار بناتے ہیں۔ حضور نے بھی یہی مثال دی ہے کہ بچے جو ہیں، آن صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر کے، کہ بچے بھی جو ہے وہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، لیکن بعض کا جو گھر کا ماحول ہوتا ہے، معاشرے کا، کلچر کا ماحول ہوتا ہے، اور خاص کر جو والدین کا تربیت کا طریق ہوتا ہے، وہی بچے کے آگے فیوچر پر، مستقبل پر، اور جماعت کے ساتھ تعلق پر اور خلافت کے ساتھ تعلق پر انحصار کرتا ہے۔ اور جب تک ہم خود اور ہمارے سارے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارا جماعت کے ساتھ پختہ تعلق ہو، تعاون ہو، جماعت کے ساتھ، خلافت کے ساتھ پختہ تعلق ہو، تو ہم بچوں کی تربیت بھی جو ہے وہ اس طرح صحیح رنگ میں نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمیں صحیح تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں وہ خلفاء کی اور حضرت مسیح السلام کی توقعات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق دے، اور ہمیں ہمیشہ جماعت کے ساتھ، خلافت کے ساتھ جو ہے وہ چمٹائے رکھیں۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔